نحمدہ صلی اللہ رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم آصف علی راؤ۔ آج بھی ہماری ویڈیوز کا تسلسل چونکہ انسانی زندگی کے گرد گھوم رہا ہے، اور ہم جب بھی بات کریں گے وہ انسانی جسم سے متعلق ہی کی جائے گی، چونکہ ہمارا شعبہ ایسا ہے کہ جو دنیا میں سب سے منفرد ہے۔ دنیا میں تمام لوگوں کے روزگار وابستہ ہوتے ہیں کسی نہ کسی چیز کے ساتھ، یا اللہ پاک نے اس کا ایک روزی کا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے جس کے ذریعے اس کو اللہ پاک رزق پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح جو ایک طبیب کا، ایک حکیم کا ایک جو رشتہ ہے ایک عام انسان کے ساتھ، یہ سب سے ایک اہم چیز ہے، کیونکہ اگر مارکیٹ میں دیکھیں تو کوئی بھی چیز انسان کے ساتھ ڈائریکٹ اس حد تک ریلیٹڈ نہیں ہے کہ جتنا ایک انسان کی صحت سے متعلق اور اس کی بیماری سے متعلق جاننا۔ کیونکہ مشین سے متعلق تو ہم اس کو کھول سکتے ہیں، اس کے اندر امینڈمنٹ کر سکتے ہیں، اس میں جو چیز خراب ہے اس کو چینج کر سکتے ہیں، لیکن انسانی باڈی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر ہم چیزوں کو کھول کے دیکھ نہیں سکتے۔ ایک حد تک ہم چیزوں کا جائزہ لے سکتے ہیں، اس کے بعد اس کو ہی ریپیئر کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ شعبہ ایک بڑا ڈفرینٹ ایک شعبہ ہے، ایک عام ہٹ کے زندگی کے شعبہ زندگی سے ہٹ کے ایک بالکل ڈفرینٹ چیز ہے جو کہ انسان سے جڑی ہوئی ہے۔ یہاں پہ اگر ہم صحیح ٹریٹمنٹ کریں تو یقیناً دعاؤں کا نعمت بدل کوئی نہیں ہوتا، اور دعا سب سے اہم چیز ہے جو انسان کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر بہتری کا باعث ہوتی ہے، اور وہ بھی وہ دعا جس کے لیے کوئی ریکویسٹ نہ کی جائے بلکہ انسان کی زندگی میں سکون حاصل ہو اور وہ آٹومیٹک دعا اس کے دل سے نکلے۔ آج کا جو موضوع ہم ترتیب دے رہے ہیں وہ فیٹی لیور اور کانسٹیپیشن سے متعلق ہے۔ اب فیٹی لیور کانسٹیپیشن، یہ ایک فیٹی لیور چونکہ ایک علامت ہے، اسی طرح جو کانسٹیپیشن ہے وہ بھی ایک علامت ہے۔ یاد رکھیے کہ جب تک آپ کے جسم میں کانسٹیپیشن سٹارٹ نہیں ہوگی، قبض کے معاملات سٹارٹ نہیں ہوں گے، اس کے مسائل نہیں بڑھیں گے، تو فیٹی لیور ہونا ناممکن سی چیز ہے۔ لیکن چونکہ ہم ویڈیو کا تسلسل اس لیے یہ جاری رکھنا چاہتے ہیں مختلف حوالوں سے، تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں ہیلپ ملے، کیونکہ یہ چیزیں ہمارے لیے تو ایک نارمل سی چیز بن گئی، لیکن عوام کے لیے یہ بڑے پیچیدہ مسائل ہیں۔ اور فیٹی لیور کے بارے میں ایک روٹین میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑا مسئلہ نہیں، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کیوں بہت بڑا مسئلہ ہے؟ کہ آپ کا لیور ہے وہ ایک باڈی کا ایسا آرگن ہے کہ جو مفرد اعضاء ہے آپ کا، جس کے بنا آپ کی باڈی کے اندر پورا نظام کام نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے ہیٹ پروڈیوس کرنی ہے، جہاں سے پتے کے میں سفرہ نکلے گا، چھوٹی آنتوں میں گرے گا، وہ اس کو ہضم ہونے کا اس کا کردار ادا کرے گا۔ تو اس کا تعلق بھی انسان کے ایپیتھیلیل سسٹم کے ساتھ ہے، اور ایپیتھیلیل سسٹم سے اس لیے کہ ایپیتھیلیل سسٹم انسان کی باڈی کے اندر ایک ایسا کردار ادا کرتا ہے کہ جیسے آپ کے جسم میں وٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے بھی آپ کے آرگن، جو آپ کا جگر ہے، آپ کا ایپیتھیلیل سسٹم ہے، اس کا کام نہ کرنا ہے۔ اسی طرح فیٹی لیور کو لے لیں، فیٹی لیور بھی تب ہوتا ہے کہ جب جگر سکون کی حالت میں چلا جائے، تسکین کی حالت میں چلا جائے، اس کی ورکنگ نہ رہے حرارت کی کمی کی وجہ سے۔ اور حرارت کب کم ہوتی ہے؟ جب ہم ایسی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں جو ہمارے جسم کے اندر کاربن لیول کو بڑھاتی چلی جاتی ہیں، تو کاربن لیول کا بڑھنا بذات خود ایک پرابلم کا باعث بنے گا اور کانسٹیپیشن کا باعث بنے گا۔ اس کے بعد فیٹی لیور کا ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ الحمدللہ چونکہ بہت سارے فیٹی لیورز کی جو کیسز ہیں ان کو ڈیل کرنے کا موقع ملا، اور اس میں الحمدللہ 100% کامیابی ملی، تو اس سے تو پھر نتائج اور واضح ہو گئے، چونکہ صرف یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں، یہ امریکہ کے اندر، یہ دنیا کے اور مختلف کونوں کے اندر یہ فیٹی لیورز کے مسائل موجود ہیں۔ لیکن اس کو حل کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ صحیح ترتیب نہیں دیا گیا۔ جب تک آپ اپنے جسم میں کاربن لیول کو کم نہیں کرتے، آکسیجن لیول نہیں بڑھے گا۔ آکسیجن لیول اگر نہیں بڑھے گا تو یقیناً آپ کے خون کی صفائی کا جو پروسیس ہے وہ ادھورا رہے گا، اور اس صورت میں پھر جو زہریلے مواد ہوتے ہیں وہ انسان کے جسم کے اندر رکنا شروع ہو جاتے ہیں، جو کہ پھر آہستہ آہستہ انسان کے لیے نفسیاتی طور پہ بھی تباہی کا باعث بنتے ہیں۔ انسان انزائٹی اور ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، کیونکہ جب کسی چیز کا علاج نہیں ملے گا تو اس کی ایک پیک کیا ہوگی، وہ پھر انزائٹی اور ڈپریشن ہوگی۔ لیکن انزائٹی ڈپریشن چونکہ جیسے کانسٹیپیشن بھی ایک پرابلم نہیں، ایک بیماری نہیں، اسی طرح نہ ہی فیٹی لیور کوئی پرابلم اور کوئی بیماری تصور کی جائے گی۔ اور یہی سب سے بڑھ کے صابر ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، ان کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے ایک سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، اور بہت آسانی کے ساتھ چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہو گئیں جو، اور علاج بھی بہت آسان ہو گیا۔ لیکن ہماری زبان کنٹرول نہ کرنا اس میں سب سے زیادہ ہمیں مہلک ثابت ہوتا ہے ہمارے لیے، کیونکہ کاربن کا لیول تبھی کم ہو سکتا ہے جب ہم اپنی زبان کو کنٹرول
کنٹرول کریں گے اور ان تمام چیزوں کا استعمال ترک کریں گے جس کی اسلام بھی اجازت شاید نہیں دیتا، کیونکہ اگر آقا اسلام کی زندگی اس کا مطالعہ کرے تو وہاں سے بھی ہمیں چیزیں نہیں ملتی۔ یہ ہماری اپنی چوائس ہے، ہم نے خود منتخب کی اپنے لیے، ہم نے اپنی زندگی کا جو سرکل ہے اس کو چینج کر دیا، اس کو کسی اور چیز کے گرد گھما دیا۔ جیسے اسلام کے اندر خون کو گاڑھا کرنے والی چیزوں کے استعمال کی اجازت کہیں بھی نظر نہیں آتی، نہ آقا اسلام کے دور سے نظر آتی اور نہ صحابہ کرام کے دور سے نظر آتی، اور نہ اولیاء اللہ، نہ تابعین، نہ تبع تابعین، کسی کی بھی زندگی سے ہمیں ان چیزوں کا استعمال ہمارے سامنے نہیں آتا۔ جہاں یہاں پہ تو الٹا نفس کو کنٹرول کرنے کی ترکیب دی گئی ہے کہ تم بھوکے رہو، اور بھوکا رہنا ہی انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ انسان بیمار بھی تب ہوتا ہے جب اس کے پیٹ میں غذا در غذا انسان کھاتا چلا جائے، اس کی ضرورت نہ ہو، اس کی انرجی کی ضرورت نہ ہو۔ انسان غذا کھاتا چلا جائے اور خمیر در خمیر بڑھتا چلا جائے، اور وہ خمیر در خمیر پھر بڑھنے کے ساتھ ساتھ پوائزن کی صورت اختیار کر جائے اور آپ کے جگر کو بلاک کر دے، اور اس کے بعد پھر مختلف، یاد رکھیے گا اس میں صرف ایک فیٹی لیور تک کی بات نہیں ہے، فیٹی لیور سے آگے آنے والے وقت میں فیٹی لیور کا جو کیس ہوگا وہ کینسر کی حد میں داخل ہوگا، کیونکہ جب آپ کا لیور ہی ایکٹیو نہیں رہا تو آپ کی خون کی صفائی کیسے پاسبل ہوگی؟ جیسے ہر چیز کے فلٹریشن کا نظام ہوتا ہے، موٹر سائیکل میں بھی فلٹر لگا ہوتا ہے، ہر جگہ پہ فلٹر کی ضرورت ہوتی ہے، جب ہم پانی نکالتے ہیں اس میں بھی فلٹر کا استعمال کرتے ہیں تاکہ کوئی گندی چیز کو کچرا اس کے اندر نہ چلا جائے۔ تو اسی طرح ہمارے جسم کا جو آرگن ہے ہمارا جگر، اس کی حفاظت نہیں کی جاتی، بلکہ الٹا اس کو نقصان پہنچایا جاتا ہے اپنی حرکات و سکنات سے، اپنے کھانے پینے سے اور اپنے طور و اطوار سے۔ بہرکیف ایک لمبا موضوع ہے، اس کے سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ یہ 100% قابل علاج ہے۔ اکثر ہمارے نادان دوست اس بات کا احاطہ کرتے ہیں کہ آپ میڈیسن نہیں بتاتے۔ میڈیسن کا شعبہ ایک عام شعبہ نہیں ہے، یہ اس کا تیار کرنا یہ تو ایک محقق سائنسدان لوگوں کا کام ہوتا ہے، چیزوں کو ترتیب دینا، پھر اس کے مطابق اس کی دوا کا جو تناسب ہے اس کو ترتیب دینا۔ یہ اس وقت ممکن ہو سکتا ہے کہ جب اس کے لیے ایک انسان کوالیفائڈ ہو اور اس کو پتہ ہو کہ وہ جو چیز استعمال کروا رہا ہے اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ اگر کہیں پہ اس کی کوئی اثرات انسان کو نیگیٹو ملتے ہیں تو اس کو پازیٹیو میں کیسے چینج کیا جا سکتا ہے۔ بہرکیف بہت کچھ ہے، اور یہ ایک عام انسان کا کام نہیں ہے علاج کرنا۔ ہاں، ایک عام انسان کا کام ضرور یہ ہے کہ وہ اپنا ٹریٹمنٹ کروائے اور جو راستہ اس کو بتایا جائے اس کو منتخب کرتے ہوئے اس پہ چلے، اس کے نتائج نہ ملیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کا نظام آج بھی کام کرتا ہے جو کہ ایک بہترین نظام ہے۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔